أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس سورت کا نام ہے سورہ قدر۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی کیا کہنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نہ، سچی بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو سمجھیے کہ جب بندے نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی کہ اللہ، ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی سیدھا راستہ بتائیے، کوئی ایسا دستور دیجئے، کوئی ایسا قانون دیجئے کہ جس کی روشنی میں ہم منزل تک پہنچ سکے اور اس جہالت کی دلدل سے نکل سکے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بندے سے یہ کہا کہ لو، یہ قرآن مجید، یہ پورا قرآن مجید تمہاری زندگی کے لیے ایک دستور ہے، ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے تم منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور تم جانتے ہو کہ یہ جو پروگرام، یہ جو پورا قرآن مجید ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس قرآن کا مقام کیا ہے؟ کیا مقام ہے؟ تو اللہ نے اس سورت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک رات بہت بڑی فضیلت کی حامل ہو، اور پھر اس رات کے اندر اگر کوئی چیز اتاری جائے تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں قرآن مجید کا مقام بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ کلام جو ہمیں بطور دستور کے قانون کے دیا گیا تھا، زندگی گزارنے کے لیے دیا گیا تھا، اس کا کیا مقام ہے، تو اتنی بڑی رات میں اس کو اتارا گیا ہے۔ اب آگے چلیے کہ یہ رات کتنی بڑی ہے، تو ہاں، اس کو سنیے کہ یہ رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جو رات ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے صرف اسی امت کو عطا فرمائی ہے، یعنی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اس امت کے سوا کسی امت کو یہ رات نہیں ملی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رات کیوں عنایت فرمائی؟ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام کے سامنے یہ باتیں آئی کہ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جو سالہ سال اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے اور پل جھپکنے کے برابر عبادت سے غافل نہیں رہتے تھے، تو حضرات صحابہ کرام کے دل کے اندر ظاہر سی بات ہے، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ ایک حسرت رہ گئی کہ یار، ہماری عمریں تو اتنی بڑی بڑی نہیں ہے، اب ہم کہاں ان کی طرح عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کے اس شوق، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تڑپ کی بنیاد پر اس امت کو یہ رات عنایت فرمائی، جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب سنیے، اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، اس کے دو مطلب ہیں۔ قدر کے معنی آتے ہیں شرافت اور عظمت کے، تو یہ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ یہ رات عظمت اور شرافت والی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے، قدر کے معنی آتے ہیں پلاننگ، منصوبے کے۔ چونکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو منصوبہ پہلے بنا رکھا تھا،
کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں سب کچھ تھا، سب کچھ طے تھا۔ وہ طے شدہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کے اندر فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں، اور ان فرشتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں کو اتنی روزی دینا ہے، فلاں کو اس وقت موت دینا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے کر رکھا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ رات کتنی بڑی ہے۔ آج اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے لوگ تو اس رات کو یا تو حلوہ کھانے میں گزار دیتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ تو اب عجیب تماشے ہو گئے ہیں، نعت کی محفلیں لگتی ہے، معلوم نہیں نعت خوانی اور پھر بیانات، اسی میں راتیں گزر جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ رات نہ بیانات سننے کے لیے تھی، نہ تو نعت سننے کے لیے تھی، یہ راتیں توبہ کر کے اللہ سے قرب حاصل کرنے کی تھی، معافی مانگ کر اللہ کو منانے کی تھی کہ اللہ، آپ سوچئے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کی پیشی کا دن ہو، آپ کو حاضر کیا جا رہا ہو، کسی مقدمے میں آپ پھنسے ہوئے ہو، تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ ڈرے سہمے رہتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، معلوم نہیں آج کیا ہوگا میرے ساتھ، میری زندگی کے باب میں کیا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر! اس رات میں میری زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ فرشتوں کے حوالے کرنے والا ہوتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ امت تماشوں میں اپنی رات گزار دیتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان راتوں میں بیانات بھی نہیں ہونے چاہیے، ان راتوں کے اندر نعت خوانیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، ان راتوں کے اندر امت کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کی ایک محنت ہونی چاہیے، امت کو اللہ کے سامنے توبہ کس طرح امت کرے، اس کا فکر کس طرح ہم لوگوں میں منتقل کرے، یہ محنت ہونی چاہیے اس رات کے اندر۔ یہ اس رات کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، تم جانتے ہو اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر! یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس امت کو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ کی جو ہے اس احسان تلے دبے رہنا چاہیے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کتنی بڑی رات آپ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس رات میں کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کے اندر بڑے بڑے فرشتے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام، روح کا مطلب اکثر مفسرین نے، صاحب روح المعانی، بڑے بڑے مفسرین نے روح کا مطلب بیان فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ وہ فرشتہ ہیں جو نبیوں پر وحی لے کر اترتا تھا، آج وہ اس امت کے لیے، اس امت کی خصوصیت جو رات تھی اس کے لیے یہ اس رات میں اترتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبیوں کے لیے اترتا تھا، وہ آج ایک امت کے لیے اتر رہا ہے۔ کیا لے کر اترتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے آرڈر سے اترتے ہیں، من کل امر، سارے فیصلے لے کر۔ اور قرآن مجید بھی ایک فیصلہ تھا، ایک ضابطہ تھا، ایک قانون تھا، وہ قرآن مجید بھی اسی رات میں لے کر اترے ہیں، اور باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے امور ہیں، سب اللہ تبارک و تعالی اس رات میں لے کر فرشتے کو اتارتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس رات میں اللہ نے اتنی سلامتی رکھی ہے، اور کب تک رہتی ہے سلامتی؟ من کل کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ فرشتوں کی طرف سے سلام 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 کہا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ کی طرف سے سلامتی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو کتنی بڑی فضیلت والا بنایا ہے، اس لیے جو طلبہ ہے، علماء ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے مقام کو کس طرح بیان فرمایا۔ سلام ہی،
سلام یہ خبر ہے اور ہی مبتدا ہے، خبر کو مقدم کیا جا رہا ہے، حالانکہ مبتدا جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ یہاں الٹ دیا ہے معاملہ اور پھر اس کے اوپر تنوین لائے ہیں۔ آپ سوچئے، اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، جس کا ہم ترجمہ کرتے سراپا سلامتی ہے۔ اس لیے میں اتنی گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ سب سے پہلے تو اس سورت کا مقصد قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پروگرام ہمیں دیا ہے، جو دستور، جو ضابطہ زندگی گزارنے کا دیا ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اس کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم کو یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ رات کب آتی ہے، جب معلوم نہیں ہے تو ہم کس طرح اس رات کو پائے؟ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ یہ رات رمضان کے مبارک مہینے میں آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ دوسری جگہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید اتارا۔ یہاں کہہ رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان ہی کے مبارک مہینے میں آتی ہے، یہ بات طے ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے تو آگے، محدثین نے تو آگے بیان کیا کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، پھر کہا آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پورے رمضان میں کسی بھی رات میں ہو تب بھی آسان ہے ہمارے لیے اس رات کو پانا۔ کیسے آسان ہے؟ کم از کم رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھے، عورتیں ہیں تو اول وقت میں نماز پڑھے، پھر اس کے بعد تراویح کا اہتمام کرے، اچھی جگہ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرے، جہاں قرآن صحیح معنی میں پڑھا جاتا ہو تو قرآن مجید سننے کا اہتمام ہو۔ 20 رکعت پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو عبادت میں شامل فرمائیں گے، اور پھر سو جائیے، کچھ مت کیجئے، گناہ مت کیجئے، بکواس مت کیجئے، ایران توران مت کیجئے، سو جائیے، لیکن تہجد کے لیے اٹھ جائیے۔ ہو سکتا ہے آپ سے تو 8 رکعت آپ تہجد کے پڑھیے، اور نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعت تہجد کے پڑھیے۔ پھر دیکھیے آپ پورا مہینہ اتنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو پوری رات جاگنا نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات کو لیلۃ القدر رکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرما دیں گے۔ کتنا آسان ہے اس رات کو پانا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر عنایت فرمائی ہے، اس رات کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے ہر رمضان میں ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔